الحمد لله الذي قال في القرآن المجيد أطيعوا الله ورسوله وصلي وسلم على النبي الأمي الذي قال عنه ربه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترمو، عزیزان اسلامو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام مسلمانوں کو نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اتنی مقدس اور بابرکت یہ چیز ہے نماز، یعنی کہ نماز کو دین کا ستون بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کا بھی ارشاد ہے، جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کے سلسلے میں۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ کہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز انسان اگر ادا کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ انسان اگر نماز کو ادا کرتا ہے، تو یہ نماز جس کو انسان ادا کر رہا ہے، جس کو انسان پڑھ رہا ہے، یہ نماز انسان کو بے حیائی کاموں سے، برے کاموں سے، فحش کاموں سے، غلط کاموں سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز پڑھنے کی برکت سے نماز انسان کو برے کاموں سے روک دیتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ہم تک پہنچی ہے، لیکن اس کو ہم تک پہنچنے میں جو مشقت، جو مصیبت، جو پیارے حبیب نے اٹھائی ہیں، جو صحابہ نے اٹھائی ہیں، اس دین اور نماز کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اس نماز اور دین کو پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گالیاں سنی ہیں، کتنے پتھر کھائے ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، صحابہ نے کتنی پریشانی جھیلی، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں ہم تک یہ دین پہنچانے کے لیے۔ صرف مقصد ہم تک دین پہنچانا تھا، لیکن انہوں نے اس دین کی خاطر، اس دین کے لیے، اس نماز کے لیے جو مشقتیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم ان چیزوں کا اندازہ کر لیں تو یقیناً ہمارا دین، ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا، لیکن قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اپنے لاڈلے نبی، ہم سب کے حبیب، ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر نہیں بلایا، اپنے پاس نہیں بلایا قرآن کریم کے لیے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو قرآن دیا، قرآن کو نازل کیا، لیکن اس کو دنیا کے ہی اندر نازل کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ لیکن جب نماز کا نمبر آیا، جس وقت نماز کی باری تھی، باری تعالیٰ نے اپنے پیارے لاڈلے کو، اپنے پیارے حبیب کو اپنے عرش پر بلایا، بلانے کے بعد نماز کا تحفہ دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے گئے
اللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ جا کر جب پہلے آسمان پر پہنچے، آسمان پر پہنچتے ہی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں پھولوں کا ہار ہے جو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کہ ان کو معلوم ہے کہ آج اللہ کا لاڈلا، اللہ کا حبیب، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر آ رہا ہے، عرش جھوم رہا ہے، جھوم اٹھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا آسمان پار کرتے ہیں، دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہاں بھی نبی کو دیکھتے ہیں، نبی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کے نبی گزر چکے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ تیسرا آسمان پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ استقبال کے لیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ چوتھا آسمان بھی پار کر دیتے ہیں، پانچویں پر جب آپ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کون کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ سب، یہ تمام بھی انبیاء ہیں، یہ سب نبی گزرے ہیں جو ہمارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ آج اللہ کا لاڈلا آ رہا ہے، اس لیے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ چھٹے آسمان پر جب آپ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ ساتویں آسمان پر جب آپ پہنچے تو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ ایسا انسان کوئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جانتا ہو، کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو نہ جانتا ہو؟ میرے بھائیوں، یہ نماز تو اتنی مقدس چیز ہے کہ جب صحاباؤں کا کوئی کام ہوتا تھا، کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی مسئلہ اٹک جاتا تھا، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، فوراً ان کی حاجت کو پورا کیا جاتا تھا، ان کے مسائل کو حل کیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایسے ہی نہیں بھیجا کہ آ گئے اور ویسے ہی چلے گئے، نہیں۔ اللہ نے اس زمین کو بنایا کس کے صدقے میں؟ بتائیے؟ اپنے لاڈلے کے صدقے میں، محمد عربی کے صدقے میں، صادق الامین کے صدقے میں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس جہاں کو بنایا گیا ہے، اس دنیا کو بنایا گیا ہے، اس روئے زمین کو سجایا گیا ہے۔ یہ درخت، درندے، چرندے سب بنائے گئے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے نہ جانے کتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، بے شمار مخلوقات کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، لیکن سب سے ہم فائدہ لیتے ہیں جس چیز کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بے شمار مخلوقوں کو اللہ رب العالمین نے اس جہاں کے اندر بھیجا، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کی مخلوق کو شمار کرنا شروع کر دے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی مخلوق کو شمار نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو، یہی دو مخلوق ایسی ہیں کہ جن کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ جن کے لیے اس روئے زمین کو بچھایا ہوا ہے، اس روئے زمین کو بنایا ہوا ہے، اس جہاں کو بنایا ہوا ہے، کہ جس کے لیے پانی کا انتظام ہے، ہوا کا انتظام کیا ہوا ہے، کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، پینے کا انتظام کیا ہوا ہے،
رہنے کا انتظام کیا ہوا ہے، سہنے کا انتظام، سارا کچھ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے اس جہاں کے اندر بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اتنا کچھ کیا ہے، ہمارے لیے زمین کو بنایا ہے، آسمانوں کو بنایا ہے، درختوں کو بنایا ہے، ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے حکم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی اتباع کرنا ہم پر لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو اس لیے میرے محترموں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، جو انہوں نے ہمیں سنت دی ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو احکامات بھیجے ہیں، جو ہم تک احکام بھیجے ہیں، ان کی ہمیں پیروی کرنی ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سب کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہے، اور اگر اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی ہم سے خوش ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی۔ اور اگر اللہ کے رسول کو ہم ناراض کر دیتے ہیں، اگر اللہ کے رسول ہم سے ناراض، تو اللہ بھی ہم سے ناراض، اور اگر دونوں ہم سے ناراض، تو اب سب جانتے ہیں کہ ہمیں کہاں ٹھکانہ ملے گا، ہم کہاں پناہ ملے گی، کہاں ہم جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں، ہمیں سکھا کر گئے ہیں، ہمارے لیے جو چھوڑ کر گئے ہیں، ان سب پر ہمیں عمل کرنا ہے، ان سب کی پیروی کرنی ہے۔ اگر ہم یہ سب کرتے ہیں تو ہمارا اس دنیا کے اندر آنے کا تبھی کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا جو مقصد، جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا، وہ مقصد ہمارا تبھی پورا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول اور اللہ کی جو قانون ہیں، جو اللہ نے اپنے احکامات نافذ کیے ہیں، ان سب پر ہم عمل کرتے ہیں، تبھی اس دنیا کے اندر آنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ سنیں، جب اللہ کے رسول 7 آسمان بھی پار کر جاتے ہیں، 7ویں آسمان پر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، استقبال ہوتا ہے، 7واں آسمان بھی آپ پار کر دیتے ہیں، تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہے کہ سدرۃ المنتہا، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے۔ سدرۃ المنتہا کو آپ دیکھتے ہیں، وہاں جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے لاڈلے، اگر میں اس جگہ سے ایک قدم بھی آگے رکھتا ہوں تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، جل کر کے میں راکھ ہو جاؤں گا، اس سے آگے جانے کی اجازت صرف آپ کو ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کیسے ہوا وہ اللہ کے رسول جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے، دونوں جانتے ہیں کہ ان کا سفر کس طرح ہوا۔ بہرحال اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں اور اوپر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں جو اللہ کا عرش ہے جھوم رہا ہے، خوشی کے مارے جھوم اٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اللہ کا لاڈلا، اللہ کا حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لا رہے ہیں۔ جب عرش پر پیارے حبیب پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا دیتا ہے، جتنے نور کے پردے تھے سب ہٹا دیتا ہے، روبرو ملاقات کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کو سلام پیش کرتا ہے، سلام پیش کیا، ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد میں مختصر آپ کو بتا دوں، ورنہ بہت زیادہ واقعہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ جب ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، کہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ آپ کے کلیم تھے، داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کو اتنی طاقت تھی کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین مسکرائے اور کہا واہ میرے حبیب، میرے محبوب، میرے لاڈلے، تیرے لیے وہ ہے جو آج تک میں نے کسی کو نہیں دیا، جو آج تک کسی کو نہیں دیا، تیرے لیے وہ ہے۔ کہا کہ وہ ایسی چیز کیا ہے؟ کہا کہ قیامت تک تیرا اور میرا نام ایک ساتھ رہے گا، اکٹھا رہے گا، قیامت تک کوئی اس کو جدا نہیں کر سکتا،
تیرا اور میرا نام ایک ساتھ چلے گا۔ آپ سب دیکھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قیامت تک یہ کلمہ رہے گا، قیامت تک دونوں کا نام اکٹھا رہے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد جب اللہ نے اپنے پیارے لاڈلے اپنے پیارے حبیب کو نماز کا جب تحفہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں سے نوازا کہ اے میرے لاڈلے، یہ تیری امت کے لیے، تیرے لیے 50 نمازیں ہیں۔ آپ نے چونچا کچھ نہیں کی، فوراً 50 نمازوں کا وہ تحفہ لیا اور چل دیے۔ آ کر جب آسمان پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اے نبی، اے اللہ کے لاڈلے، ملاقات کیسی رہی؟ کہا کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کو بھی نماز دی گئی تھی لیکن انہوں نے نہیں پڑھی، آپ جائیے اور اس کو کم کرا کر آئیے۔ اللہ کے رسول واپس جاتے ہیں اللہ کے پاس، جا کر پھر نمازوں کی تخفیف کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، 5 نمازوں کو معاف کیا، 45 نماز آپ کو دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول پھر 45 نمازوں کو لے کر آتے ہیں، پھر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جائیے واپس اور جا کر پھر کم کرا کر آئیے۔ اللہ کے رسول پھر واپس جاتے ہیں تو اللہ 5 اور نماز کم کرتا ہے، 40 کر دیتا ہے۔ اسی طرح پھر 35، 30، 25، 20، 15، اسی طرح کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب اور پیارے حبیب کی امت پر صرف یہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور وہ نمازیں ہم سے پڑھنا بہت زیادہ دشوار ہوتی ہیں، ہم سے بہت زیادہ مشکل گزرتی ہیں، کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو خود اپنے عرش پر بلایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ یہ نماز تو اتنی مقدس، اتنی بابرکت ہے کہ صحاباؤں نے 2 رکعت نفل پڑھی اور اپنی حاجت پوری کرا لی۔ تو وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے،